اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میر تقی میر کی شامل نصاب دوسری غزل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہ غزل بھی انتہائی سادہ آسان الفاظ میں ہے، کوئی فلسفیانہ مشقافیاں یا کوئی ایسی مشکلات اس میں نہیں ہیں۔ بس صرف اتنا ہے کہ جو میر تقی میر کے زمانے کا روزمرہ اور محاورہ تھا اسے سمجھ کر اس کے مطابق ان کو ہم نے بیان کرنا ہے، اور میر کا اپنا مخصوص رنگ، وہی مایوسی، رنج و غم، مصائب، تکالیف وغیرہ کا ذکر اس میں پایا جاتا ہے۔ پہلا شعر ہے کہ بلکہ پوری غزل پہلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک ماحول اس کا بن جائے۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے، اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے، کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے، اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے، آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نہ وے پاؤں دھوئیے۔ سیدھے سادے آسان الفاظ۔ تو پہلا شعر، پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اب جو کام ہم نے بڑھاپے کے لیے جوانی میں کرنے تھے تاکہ بڑھاپا آرام سے گزرے، وہ کام نہیں کیے، جوانی سستی اور کاہلی میں گزار دی، وقت ضائع کیا، وقت کی قیمت کا احساس نہیں کیا، اور آج بڑھاپا جب سر پر آ گیا تو جوانی یاد آنا شروع ہو گئی۔ کاش جوانی میں ہم نے کچھ اپنے فائدے کے لیے، دنیا یا آخرت جو بھی فائدہ آپ سمجھ لیں، اپنے فائدے کے لیے کچھ کیا ہوتا، لیکن کیا کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے اب رونے کا فائدہ کیا ہے۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، موسم زمانہ، کہ پیری کا مطلب بڑھاپا۔ بڑھاپا جب آ جائے تو گنوائے ہوئے وقت، ضائع کیے ہوئے وقت پر افسوس کرنا بے فائدہ ہے، کہ گئی جوانی مڑ کر نہیں آتی۔ اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے، یہ صبح ہونے آئی کو ذرا سمجھنا ہے۔ دن کو شاعر نے جوانی سے تشبیہ دی ہے، ذکر نہیں کیا، لیکن مراد جوانی کے لیے دن، اور بڑھاپے کے لیے رات۔ رات آرام کے لیے ہوتی ہے، بڑھاپا آرام کے لیے ہوتی ہے۔ تو جس نے جوانی میں محنت نہیں کی، آرام سے، کاہلی سے، بے عملی سے وقت گزارا دن کا، تو اب رات اس کی جا کر کٹے گی، اب اس کو آرام کے وقت محنت کرنا پڑے گی۔ تو کہتے کہ اب تھوڑا سا آرام کر لو، کیونکہ بڑھاپا اتنا بوجھ برداشت کرنے کی عمر نہیں ہوا کرتی۔ اور صبح ہونے آئی ہے سے مراد رات کا اختتام، یعنی بڑھاپے کا بھی اختتام، یعنی زندگی کا اختتام۔ تو اب موت آنے والی ہے، اب تیری کل کے لیے جمع کرنے کی خواہش ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہ کل جو ہے وہ موت والا کل آئے گا۔ یہ جوانی نہیں ہے کہ تو اپنے کل، یعنی اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ اسباب مہیا کر لے۔ اسی خیال کو ایک اور شعر میں بیان کیا ہے کہ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ دوسرا شعر ہے، اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے،
میر کے کلام میں صرف رنج و غم کا ذکر نہیں ہے، صرف ماضی کا دکھ نہیں ہے، بلکہ کچھ اخلاقی باتیں بھی کی گئی ہیں، اخلاقی درس بھی دیا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں۔ اللہ رب العزت نے ہماری نمازوں کی گنتی نہیں دیکھنی کہ اس نے کتنے نفل پڑھے، کتنے سے مراد کتنے عدد، کتنی نمازیں اس نے بر وقت پڑھیں اور کتنی قضا کر کے پڑھیں اور کیا کیا۔ اس نے سب سے جو بنیادی چیز دیکھنی ہے وہ نیت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ بنیادی حدیث جو بیان کی جاتی ہے، اس کی تفصیل کسی وقت پھر سے ہی۔ اور قرآن کریم کی ایک سورہ میں بھی ذکر ہے کہ ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں۔ نماز میں سارا عمل وہی کرنا ہوتا ہے، وہی سجدہ، قیام، رکوع، تشہد، وہی اس میں تلاوت اور سبق پڑھنے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، دعائیں کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی تابعداری ہے تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر نیت وقت ٹالنا اور عبادت کی بجائے ایک عادت اختیار کی ہوئی ہے جس میں کوئی خلوص نہیں، کوئی تابعداری کا جذبہ نہیں، تو پھر وہ حدیث مبارکہ کی روح کے مطابق پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نماز پڑھنے والے کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ ایک عمل تو کیا جانا ہے، وہ تو کرتے ہیں، تو اس میں اگر خلوص شامل کر لیا جائے تو اس کا بہترین اجر ملے گا۔ یہ منافق لوگ کون تھے؟ منافق نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، دکھاوے کے لیے جہاد میں بھی کسی نہ کسی حد تک حصہ لے لیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اور انہوں نے برے اعمال چھوڑ دیے تھے، لیکن دل سے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ ڈر کی وجہ سے یا کسی فائدے کو دیکھنے کی وجہ سے، حاصل کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن تھے منافق، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، ان کی ہر نیکی کو اللہ رب العزت نے رد فرما دیا، کیونکہ ان کی نیت میں فتور تھا۔ تو اصل چیز ہوتی ہے نیت، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں۔ اور وہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان تو آپ نے سنا ہوگا کہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو پھر قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ تو اس میں خلوص ہے، جب تک خلوص نہ ہو تب تک عبادت کا اجر نہیں مل سکتا۔ اور اجر میں آپ سے بار بار کہا کرتا ہوں کہ جنت کا حصول یا جہنم سے خلاصی نہیں، اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ کیونکہ نماز کے لیے جو مختلف شرائط بتائی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے موجود پا رہے ہیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا ہوا تصور کریں۔ اور اگر آپ تقوی کی اس منزل پر نہیں پہنچے ہوئے تو یہ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے۔ تو اگر آپ نے ویسی ہی ٹکریں مار دیں، وہ سجدہ نہ ہوا، ٹکریں ہوئی جس میں خلوص نہیں ہے، جس میں اللہ رب العزت کی رضا اور تابعداری شامل نہیں ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے مقصود، تو وہ بے فائدہ ہے، اس عمل سے دستبردار ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اسی لیے منافقین کو کفار سے بھی زیادہ بدتر قرار دیا گیا ہے۔ کفار نے تو کھلے دل سے اقرار کر لیا کہ ہم نہیں مانتے، ان سے کوئی دھوکہ نہیں کھایا جا سکتا پھر، لیکن منافق جو ہیں وہ کسی بھی وقت دھوکہ دے کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس میں ذرا سا اپنا خلوص بھی شامل کر لیں، کہ خلوص اگر نہیں ہے تو پھر وہ نماز ٹھکرا دی جاتی ہے، رد کر دی جاتی ہے۔ تیسرا شعر ہے
کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے۔ کس طور، کس طرح، طور کا مطلب طریقہ، طرح، آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، یہ جو غمزدہ لوگ ہیں، یہ جو عشق کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یہ کس طرح دن رات آنسوؤں میں ڈوبے رہتے ہیں، ہر وقت ان کے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ اور آنسو اگر آپ نے غور کیا ہو کہ جس وقت بہہ رہے ہوتے ہیں تو ان میں ذرا سی گرمی سی ہوتی ہے، وہ گرم سا پانی ہوتا ہے، نیم گرم سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو شاعروں نے تو مبالغے سے کام لینا ہوتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو شروع میں ایک لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ اکذب او احسن او، اس میں جتنا زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے اتنا ہی مزہ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے، یہ جو گرم پانی ہے آنسو، اس میں اپنی انگلی مت ڈبونا، انہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنی انگلی سے میرے آنسو مت پونچھو، تمہارا ہاتھ جل جائے گا۔ یہ نازک خیالی میر کا ایک کمال ہے، اور میر تقی میر نے ایسے مبالغہ آمیز اشعار کثرت سے کہے ہیں کہ جن میں اپنے دکھ کو، اپنے غم کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، غم کشاں غمزدہ غمگین لوگ، اور اس سے مراد اس کی اپنی ذات ہے یا کوئی بھی عشق کرنے والا۔ اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے، کہ اس گرم پانی میں اپنی انگلی مت ڈبونا، ہاتھ جل جائے گا، دور رہو ہم سے۔ ہمارا دکھ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جنہوں نے عشق کا صدمہ نہ دیکھا ہو۔